بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ حضرت حاجی اوگھٹ شاہ صاحب وارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار عالم پناہ عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کو مخاطب دیکھ کر عرض کیا کہ حضور، صوفیاء کرام کے تذکروں میں منقول ہے، حضرات مشائخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مرتبہ فنا کے 3 درجے ہیں۔ مرتبہ فنا 3 مدارج پر منقسم ہے۔ اول فنا فی الشیخ، دوم فنا فی الرسول اور سوم فنا فی اللہ، اور ہر درجہ اپنے پہلے درجے سے فوقیت رکھتا ہے، اور سالکین راہ طریقت یعنی راہ طریقت کے مسافر ان تینوں درجوں کو ایک کے بعد دیگر بتدریج طے فرماتے ہیں، اور جب تیسرا درجہ فنا فی اللہ کا حاصل کر لیتے ہیں تو انہیں صاحب مقام فنائے کامل سمجھا جاتا ہے۔ لہذا سرکار، یہ بھی تو حقیقت ہے کہ فنا کے لغوی معنی تو مٹ جانا ہے، مٹ جانے کو فنا کہتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ سالکین راہ طریقت یعنی راہ طریقت کے مسافر اللہ رب العالمین کے قرب پانے کے شوق میں، اس کی محبت میں بکمال جد و جہد یعنی کمال مجاہدات کے بعد اپنے مرشد برحق کی ہستی کے سامنے اپنی ہستی کو نیست و نابود کرتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، فنا کر دیتے ہیں، اور پیر کی عنایت سے وہ خوش نصیب فنا فی الشیخ ہو کر فنا کا پہلا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن سرکار، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہی طالب جس کا وجود پیر کی عنایت اور پیر کی توجہ سے فنا ہو چکا ہے اور وہ خود پیر کا عین ہو گیا ہے، اس پر صاحب ہستی ہونے یعنی کچھ ہونے کا اطلاق ہی نہ رہا، وہ رہا ہی نہیں، تو پھر وہی مٹا ہوا فنا شدہ طالب دوسرا اور تیسرا درجہ فنا کے واسطے مقرر فانی کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی بار بار فنا کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار، کیا اس کی فنا پذیر ہستی میں فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ ہونے کے لیے دوبارہ وجود موہم لوٹ آتا ہے؟ حاجی اوگھٹ شاہ صاحب وارسی علیہ رحمہ نے سرکار عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ سے یہ سوال کیا۔ سرکار قبلہ عالم وارث ارث علی وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اوگھٹ شاہ، اسی قدر سمجھ لینا کافی ہے کہ مرید صادق الارادت یعنی سچا مرید اپنی ہستی کو جب پیر کی ہستی کے سامنے فنا کرتا ہے اور اس کو فنا فی شیخ کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے، تو اسی کے ساتھ دوسرا اور تیسرا مرتبہ بھی طے ہو جاتا ہے، یعنی پیر ہی کی شکل میں اس کو فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا مرتبہ مل جاتا ہے۔ جیسا کہ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، چونکہ ذات پیر را کر دی قبول، ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول، یعنی پیر کو جب تو نے یقین کے ساتھ قبول کر لیا تو اسی کی ذات میں تجھے خدا اور رسول کا جلوہ میسر آئے گا۔ اے عاشقان وارث، میرے سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کا مزاج ہمایوں نہایت اختصار پسند تھا۔ سرکار کی عادت مبارکہ تھی کہ بڑے بڑے مسائل کا ذکر چھوٹے چھوٹے مگر جامع اور معنی خیز الفاظ میں فرماتے تھے۔ انہیں اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوامع الکلم کا حصہ ملا تھا۔ آپ کی مختصر تقریر کا یہ خاص تصرف تھا کہ سامعین ان مختصر جملوں کا مفہوم بخوبی سمجھ جاتے تھے۔ حاجی اوگھٹ شاہ صاحب وارسی نے کیا خوب فرمایا ہے، فصیح باتوں میں جو ہے لذت، نہیں شکر میں بھی یہ حلاوت، فصیح باتوں میں جو ہے لذت، نہیں شکر میں بھی یہ حلاوت، کہ روح صبح ہو دنگ و ششدر اگر وہ سن لے بیان وارث۔ حاجی اوگھٹ شاہ صاحب وارسی علیہ رحمہ کو سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے فنا کا دقیق مسئلہ کس قدر آسانی سے سمجھا دیا، اور ساتھ ہی مولا روم کے شعر سے استدلال بھی کس قدر لطیف اور حسب حال فرمایا، جس کے بعد کسی اور شبے کی گنجائش نہیں رہتی۔ محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ لغت کے اعتبار سے فنا کا معنی مٹ جانا ہے، مگر یہاں فنا سے مراد طبعی موت نہیں ہے،
صوفیہ کرام لغوی معنی کے بجائے اصطلاحی معنی اختیار کرتے ہیں، اور صوفیہ کے نزدیک فنا کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ مرید اپنے پیر کے احکام کی موافقت میں، یعنی احکام پر عمل کرنے میں ایسا محو اور مستغرق ہو جائے کہ جملہ مرادات و معلومات معدوم ہو جائیں، یہاں تک کہ اپنی ہستی سے بے خبر ہو جائے۔ سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے ارشاد فرمایا، مرید صادق وہ ہے جو پیر کے سامنے اپنی معلومات کو بھول جائے۔ فرمایا کہ فی الحقیقت مرید وہ ہے جس کی مراد اس کا پیر ہو۔ فرماتے ہیں کہ مرید کے واسطے پہلی شرط یہ ہے کہ جو حدود پیر نے اس کے لیے تجویز کیے ہیں اس کے باہر قدم نہ رکھے۔ فرماتے ہیں کہ مرید اس طرح پیر سے ملے جس طرح قطرہ دریا سے مل جاتا ہے، اور جب تک نہیں ملتا اس کا نام قطرہ ہوتا ہے، اور جب مل جاتا ہے تو اسی قطرے کو سب دریا کہتے ہیں۔ اور جب اس طرح وہ پیر سے ملتا ہے، فنا فی شیخ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا وارث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر کی صورت میں اسے خدا ملتا ہے۔ مٹا کے ہستی جو بے نشاں ہو، ملے اسی کو نشان وارث، یہی ہے ایمان کے لا مکان ہے، قسم خدا کی مکان وارث۔ کروں فدا کیوں نہ دین و ایمان، خدائی ساری ہے زیر فرما، لگا کے ٹھوکر جلائے مردے، خدا کی قدرت ہے شان وارث۔ نہیں ہے دیر و حرم سے مطلب کہ اپنا مشرب جدا ہے اوگھٹ، ہماری مسجد ہمارا کعبہ جہاں میں ہے آستان وارث۔